اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ناظرین، ویورز، مہربان، فیملی چینل کے ممبرز اور جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ان سب کو میری دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے جیسے کہ کل عرض کیا تھا کہ آج میں نے پروگرام کرنا تھا پارا چنار کے اوپر، تو پارا چنار کی حالت تو بدستور گھمبیر ہے۔ 80 دن ہو گئے ہیں، وہاں کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو صرف پارا چنار کو آتا ہے۔ 3 سائڈوں سے وہ افغانستان کی طرف سے گھرا ہوا ہے۔ آپ تھوڑا سا اگر اپنے ذہن پہ زور ڈالیں کہ 26 نومبر کو اسلام آباد پہ دھبا بولا جانا تھا، اور اس میں ایک کال بھی لیک ہوئی تھی کہ کوئی صاحب اس پارٹی کی خاتون کو بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ یہ ہم 26 تاریخ سے پہلے ہی اپنے مقصد کو پالیں گے، اور جتھوں کو میں نے سمجھا دیا گیا ہے اور تمام جگہ جہاں جہاں اسلحہ ہے وہاں پر ہم نے رکھ دیا ہے۔ اور جب یہ وہاں چلے ہیں، وہاں سے اسی تاریخ کو ایک دن پہلے یا وہی تاریخ تھی، پہلے تھا غالباً، کہ اس کا ایک انہوں نے ریہرسل کیا پارا چنار کے اندر، اور اپنی وہاں پہ پاور شو کی کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں تاکہ حکومت سنبھل جائے اور ہوش کے ناخن لے۔ نمبر 2، آپ کے علم میں ہے کہ جس وقت وہاں پہ آرمی افغانستان کے ساتھ اور وہاں کے طالبان جو کہ شرپسند طالبان ہیں، وہ جب ہماری آرمی کے اوپر یا مقامی آبادی پر حملے کرتے ہیں تو وہ درمیان میں آتے ہیں، تو اسلحہ اگر کم ہو جاتا ہے آرمی کے پاس یا افرادی قوت کم ہوتی ہے تو پھر وہ پارا چنار کے افراد کو اپنے پاس بلایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ بھی ہماری مدد کے لیے آئیں۔ ملک کے اوپر بات آئے گی تو ہم سب نکلیں گے میدان کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ ہم سب اپنی آرمی کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ ہوں گے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ آرمی کو اکیلا چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ہوگی تو ہم ہوں گے، ہماری زمین ہوگی تو ہم ہوں گے، ہمارا وطن ہوگا تو ہم ہوں گے۔ اب جو جرگہ بیٹھا ہے اس میں پہلی شرط تو وہاں کے ترجمان نے اور مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف، خوف خدا ہو ان کو، سیف تلوار کا نام ہے، لا فتح الا للہ سیف اللہ ذوالفقار، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، سیف نام ہے۔ اور انہوں نے شرط کی عائد کی کہ اس صورت میں ہم وہ راستہ کھولیں گے کہ آپ اپنے بنکرز اور اسلحے کو جو ہے نا وہ سرنڈر کریں، بالکل خالی ہو جائیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے صرف انہی لوگوں کو کہا؟ مردان میں نہیں ہے، کرک میں نہیں ہے، اور جو وہاں کے نوشیرہ، پشاور، چار سدہ، وہاں پہ اسلحہ نہیں ہے، اور آپ کے تمام ضلعوں میں اسلحہ نہیں ہے۔ آپ جب اکیلے نکلتے ہیں وہاں سے تو کتنے سارے لوگ آپ کے ساتھ اسلحے کے ساتھ نکلتے ہیں۔ آپ جب اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے نکلے تھے تو کتنے لوگ اسلحہ بردار تھے؟ آپ لوگ اسلحہ چھوڑ کے نکلے تھے، اسلحہ پھینک کے نکلے تھے۔ سب سے پہلے اگر آپ لوگوں میں حقیقتاً وہ مردانگی ہے یا وہ غیرت ہے جسے کہا جاتا ہے کہ غیرت، تو آپ اپنے پورے کے پی کو اسلحے سے پاک کریں، اور اس کے ذریعے سے جو پورے ملک میں اسلحہ پھیلایا جاتا ہے اور وہاں پر بھی پھر قتل و غارت گری ہوتی ہے، اونلی بیکاز آف یو، اسے بھی دور کریں۔ تو وجہ کیا تھی ان سے اسلحہ سرنڈر کروانے کی؟ کہ آرمی کو کبھی بھی جب ضرورت پڑے آئندہ تو یہ لوگ کہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور آرمی کے نوجوان جو ہے نا وہ شہید ہو جائیں اور ان کی مدد نہ کر سکیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ 2 ٹارگٹ انہوں نے دیے، اپنا پاور شو کیا ان کو شہید کروا کے کہ ہمارے چند لوگ جو ہے نا یہ کچھ کر سکتے ہیں، ہم تو اتنے سارے آ رہے ہیں تو اسلام آباد کو تو ہم نے فتح کر لینا ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ وہاں پہ لڑ رہے ہیں ہمارے افغانیوں سے
کہ جن کے ہم حمایت یافتہ ہیں اور وہ ہمارے حمایت یافتہ ہیں، تو آپ لوگوں نے فوج کے اوپر، پاکستانی فوج کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنا ہے تاکہ ان کو ادھر سے کوئی رسد اور امداد وغیرہ نہ مل سکے۔ یہ دو عوامل تھے۔ اب یہ کس طرح لوگوں کو جو ہے نا وہ بیوقوف بنا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن 80 دن ہو گئے ہیں، اب وہاں پہ کھو دینا چاہیے۔ ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، آپ کے نام و نشان مٹ جائیں گے۔ مرنے کا تو یقین آپ لوگوں کو شاید نہیں ہے۔ آپ خارجی ہیں، خارجیوں کے جلوس کو پیسے دیتے ہیں، 45,000 خارجیوں کو اپنے پاس بسایا، ان کو پیسہ بھتہ دے کے ان کو پھر لے کر آتے ہیں۔ ان کا کام صرف انتشار پھیلانا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ رہ گیا پاکستان کی سیاست جو ہے نا بڑی تعفن زدہ سیاست ہے کہ جہاں پہ اتنے سارے لوگ قید ہوں، بند ہوں، اور ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں اور اتحادی جماعت کے لوگ میڈیا کے اوپر کھلے عام ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ جی حکومت کو یہ چاہیے، حکومت کو یہ چاہیے۔ تمام سیٹیں ہیں، بڑی بڑی سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، بڑی بڑی سیٹیں جو ہے نون کے پاس ہیں۔ اب آپ دھمکی دے رہے ہیں۔ اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کر رہے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ان سے، لیکن اصل کیا چیز ہوتی ہے؟ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسے بیان دے کے دانہ ڈالنا ہوتا ہے دوسری پارٹی کو، کسی کو۔ فرض کریں کہ میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو دانہ ڈالنے کے لیے کہ دیکھیں ہم حکومت کے خلاف جا رہے ہیں، ہم نے بیان داغ دیا ہے، تاکہ کل کو وہ آفر کریں کہ ہماری اور آپ کی سیٹیں مل کے ہم اپنی نئی حکومت والے ان کو فارغ کر دیں۔ ملک کی تب بھی نہیں سوچی، صرف اور صرف اقتدار کی سوچی۔ تو میرے بھائیوں، مجھے معاف رکھیے گا اور آپ دیکھیے گا کہ ایسا نہ ہو۔ تو ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور یہ پروگرام آپ توجہ سے سنیے گا۔ آیت خداوندی کی روشنی میں ہے کہ میرے دوست، میں بہت پریشان ہوں، کیا تم میرا درد بانٹ سکو گے؟ میرا مسئلہ حل کر سکو گے؟ مجھے اپنا دو ٹوک فیصلہ سنا دینا، ہاں میں یا نہ میں جواب دینا، مزید الجھاؤ پیدا نہ کرنا۔ میں بہت پریشان ہوں، میں خود اپنی شخصیت سے اجنبیت کا شکار ہوں، میں خود سے متعارف بھی نہیں ہوں۔ مائی سیلف، کوئی میرا جو ہے وہ انٹروڈکشن نہیں ہے، حالانکہ بظاہر اپنے آپ سے قریب ترین ذات میں خود ہوں۔ میں کیوں پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، اور اپنی پیدائش سے قبل کیا تھا؟ نہ معلوم میں کون سی زمین کا ٹکڑا تھا جس پر نہ معلوم کون سی فصل بوئی گئی، جو میرے والدین نے کھائی، جن کی وجہ سے ان میں وہ قوت پیدا ہوئی جس سے میری پیدائش کے لیے ضروری جینس بنے۔ وہ فصل کس نے بوئی، کس نے کاٹی، کون اس کو خرید کر میرے والدین کو دے گیا تھا؟ اس فصل کے پیدائش کے لیے پانی کون سے سمندر یا دریا سے بخارات کی صورت میں اڑا کر وہ بادل کون سے پہاڑ پر برسے؟ کب وہ برف پگھلی اور اس کسان کو پانی ملا جو وہ اس فصل کو بو رہا تھا، جو میری پیدائش کی ذمہ دار ہے؟ سمجھتے جائیے گا آپ بھی، آپ کے لیے بھی یہی ہے۔ میری پیدائش میں صرف پانی کو دخل نہیں ہے، صرف بیج کو دخل نہیں ہے، بلکہ زمین کی وہ مٹی اہم ترین ہے جس نے اپنے رحم میں اس بیج کو پالا ہے۔ جس طرح ماں ہماری نے اپنے رحم میں ہمیں پالا، اسی طریقے سے زمین نے اس بیج کو پالا، اپنے نمکیات اور خون سے ماں کی طرح اس بیج کی حفاظت کی۔ جس طریقے سے ماں پریگننٹ ہوتی ہے، بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے، کتنی محبت اس کو پہلے ہی ہو جاتی ہے دنیا میں آنے سے پہلے، اور پھر کتنی احتیاط کرتی ہے وہ اپنی۔ تو وہ کون سی زمین ہے جو میری اول ماں ہے، پہلی ماں ہے، میری ماں سے بھی پہلی ماں ہے، جس کے بغیر میری پیدائش ممکن نہ تھی؟ وہ کون سی ہوائیں تھی جنہوں نے میرے پودے کو نشوونما دی؟ وہ کون سی مکھی تھی جس نے میرے وجود کی کلی کھلانے کے لیے آپس میں پودوں کی زرداری کی؟ وہ کوئی ایک فصل تھی
یا کئی فصلوں کی وجہ سے میرے والدین میں میرے لیے مادہ تولید پیدا ہوا، وہ مادے کس دن یا رات کو ملے اور کیوں ملے، ان سب عناصر میں سے کسی ایک کی مدد کے بغیر بھی میری پیدائش ممکن نہ تھی۔ یہ سب کیوں اور کس طرح ہوا؟ کیا میں اپنی مادر زمین سے آشنا ہو سکتا ہوں؟ اپنی اول ماں سے آشنا ہو سکتا ہوں؟ آبیاری کرنے والے پانی کو دیکھ سکتا ہوں؟ ہل چلانے والے باپ سے مل سکتا ہوں جو میرے باپ سے پہلے باپ تھا؟ میں اپنے آپ سے کس قدر اجنبی ہوں، اپنی حقیقت سے کس قدر ناآشنا ہوں، حالانکہ خود سے کتنا قریب ترین ہوں۔ میرا علم کس قدر محدود ہے، میرا ادراک کتنا تنگ ہے، کتنا نیرو ہے، میری معلومات، میرا درک، میری آگہی، کہ میں خود اپنی ابتدا سے واقف نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ تو سارا مادی عمل ہے جو دکھائی دے رہا ہے، آئٹم ہے، نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ مادر زمین، آبیاری کرنے والے پانی اور ہل جوتنے والے باپ کی نشاندہی ممکن نہیں، لیکن جسم کے بعد روح کہاں سے آ گئی؟ آنکھوں میں روشنی کیسے پیدا ہوئی؟ دماغ میں شعور کہاں سے آیا؟ سر، دماغ، آنکھیں موجود ہوتا ہے، لیکن دماغ سوچتا کیوں نہیں؟ آنکھیں دیکھتی کیوں نہیں؟ موت کیا ہے؟ آنکھوں کی روشنی، دماغ کے شعور اور جسم کی حرکت کو دوبارہ جاری کیوں نہیں کیا جاتا؟ سمجھتے جائیے گا۔ ان کو مستقل قید کیوں نہیں کر لیا جاتا؟ میں موت کے بعد کون سی زمین کا ٹکڑا بن جاؤں گا؟ میرے دوستو، میرے ویورز، میرا ادراک کس قدر تنگ ہے جو خود اپنی ذات کا احاطہ نہیں کر پاتا۔ میں خود سے کس قدر اجنبی ہوں۔ میرے مہربان دوستو، مجھے اگر مگر میں نہیں بلکہ غیر مبہم الفاظ میں بتائیں کہ کیا مجھے اپنے اس محدود ادراک کے ساتھ جو خود اپنی ذات کے احاطہ نہیں کر سکتا، یہ حق حاصل ہے کہ میں اپنی ذات سے دور کی چیز کا احاطہ کروں؟ سب چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں جو فی زمانہ ہیں، ازل سے لے کے ابد تک آنے والے دور کی۔ کیا مجھے اپنے ناقص ادراک کے ساتھ یہ حق حاصل ہے کہ میں اسی عقل سے جو میرے بارے میں فیصلہ نہ دے سکی پوچھوں کہ خدا کیا ہے، کیسے وجود میں آیا، نہ تھا تو کیا تھا، اور وہ خود بخود کیسے ہے؟ مائی ڈیئر ویورز، مجھے صحیح مشورہ دیں، مجھے خوش فہمیوں کے بیابان میں بے دست و پا نہ کر دینا، میری عقل محدود ہے۔ مجھے نہ سمجھ جان کر اندھیروں میں گم ہونے کے لیے نہ چھوڑ دینا۔ کیا وہ عقل جو اپنے قریب ترین ذات کا خود اپنا احاطہ نہیں کر سکتی، جو اپنا اول و آخر متعین نہیں کر سکتی، کیا اس کو میں یہ حق دوں کہ وہ اللہ کا اول اور آخر متعین کرے؟ دوستو، مجھے فیصلہ دو، صحیح فیصلہ۔ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے اس بات سے کہ بیان کر دے کوئی مثال بھی، خواہ مچھر کی ہو، خواہ اس سے بھی بڑی ہوئی ہو، کہ جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں، خواہ کچھ بھی ہو، وہ تو یقین کریں گے کہ بے شک یہ مثال تو بہت ہی موقع کی ہے اور ان کے رب کی جانب سے ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ میری آنکھیں کھلی ہیں، ذہن حاضر ہے، اور میں سورج کی روشنی میں بغیر کسی اوٹ کے بیٹھا ہوں۔ آسمان، زمین اور ماحول کے اس قدر روشن ہونے کے باوجود میری آنکھیں آسمان کے ستاروں کو نہیں دیکھ رہی۔ تاریک چادر ڈال دی ہے، حالانکہ ستارے موجود ہیں لیکن روشنی کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہے۔ سورج غروب ہو گیا، میں کھلی آنکھوں اور حاضر ذہنی کے ساتھ آسمان کے نیچے بغیر کسی اوٹ کے بیٹھا تھا۔ میری آنکھیں لاکھوں میل دور چمکتے ستاروں کو دیکھ رہی تھیں، لیکن چند فٹ دور پڑی اشیاء کا وجود میری آنکھوں سے گم ہو گیا۔
میرے ارد گرد ایسے حشرات الارض بھی پوری ہوش مندی اور مستعدی سے اپنے شکار میں مصروف تھے، جو روشنی کے اندھیروں کے باعث دیکھ نہیں سکتے تھے۔ میرے ذہن کے اجالے نے تاریک روشنی کا نیا تجربہ کیا۔ میں سو گیا، میری آنکھیں بند تھیں، روشن اندھیروں اور تاریک روشنیوں سے دور۔ میرے ذہن کے اجالے نے خواب، حال اور مستقبل کی خواہشات اور اندیشوں کو نہ صرف دیکھا بلکہ بعض اوقات ان کی خوشی اور اذیت اس شدت سے محسوس کی کہ جس کے آگے کھلی آنکھوں کے ساتھ خوشی اور خوف کی شدت ہیچ محسوس ہوتی تھی۔ اتھاہ اندھیروں نے اتھاہ روشنیوں سے متعارف کرایا، میرے ذہن کے اجالے کو جلا دی، زندگی دی۔ کھلی آنکھوں نے مجھے رحم مادر کے اندھیرے بلا دیے تھے، حالانکہ مجھے سچے لوگوں اور ذہن کے اجالے نے بتایا کہ میں رحم مادر میں موجود تھا۔ کھلی آنکھوں کے سامنے صبح روشن اندھیرے آئے، مجھے دکھائی نہ دے سکا، اور شام اندھیری روشنی میں مجھے قریب کی اشیاء بھی نظر نہ آئیں۔ میری جستجو رحم مادر کھلی آنکھوں اور سورج کی روشنی سے آگے قدم رکھ کر نت نئے تجربات کرتی ہیں۔ میرا شوق ذہن کے اجالوں میں روشن اندھیروں کو چیرتا ہوا اتھاہ اندھیروں کے سائے سے نکل کر اتھاہ روشنیوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ بےقراری کی طرف رواں دواں ہے۔ موت میری زندگی اور شوق کو جہان تازہ دے گی۔ اب ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ تم اللہ کا انکار کس بنیاد پر کرتے ہو؟ تم تو بے جان تھے، پس اس نے تمہیں حیات دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیسا لگا جناب علی؟ آپ لوگوں نے ضرور مجھے اس کے اوپر جو ہے نا کمنٹس دینے ہیں، اور شیئر بھی کرنا ہے آپ نے اپنے دوستوں میں اور احباب میں۔ میں آپ کو ایک بہت اچھا سا نسخہ بتا کے تمام کروں، اور یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پیٹ بہت بڑے ہوئے ہیں۔ سونف لینی ہے صرف 125 گرام، اور سوئے کہلاتے ہیں، سوئے، اسے سوئے بھی کہتے ہیں، لیکن سوئے آپ جب پنساری سے کہیں گے، بہت سستی چیزیں ہیں۔ سونف 125 گرام اور سوئے وہ بھی 125 گرام، دونوں کو توے پر بھون لیں، خشک توے پہ، کپڑے سے صاف کر لیجیے گا، وزن پورا ہو۔ پھر گرائنڈر کر کے رکھ لیں، رات کو سوتے وقت 1 اسپون پانی سے پی لیں پیٹ اندر، انشاءاللہ تعالی۔ اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کے جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس متعفن زدہ سیاست سے جان چھڑانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کی وجہ سے ہم اپنی زبانیں بھول جاتے ہیں، ان کی زبانیں بولتے ہیں، اور مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرما، اور جو اس کو میلی آنکھ کی طرف سے دیکھے، کیونکہ اب افغانستان میں بھی طالبان نہیں ہے بلکہ خوارج طالبان کہے ہیں آپ نے، وہ کرائے پہ کام کرتے ہیں، ہر ملک کے ساتھ پروکسی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم خوش ہیں بہت، ہمارا برادر ملک ہے۔ برادر ملک ایسا ہوتا ہے وہ پاکستان کے اندر انہوں نے حملے کیے، پروکسی وار کی، اور جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بالخصوص پارا چنار، شام، لبنان، فلسطین، غزہ، مقبوضہ کشمیر، اور ہمارے اپنے ملک کا ایک ضلع، ان کو غیبی امداد فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ پارا چنار کا خطہ پاکستان ہے یا نہیں ہے؟ ہنگو کو ہاٹ پشاور، یہ پورا کے پی کے کا یہ سارا خطہ، کرم ایجنسی جس کو آپ کہہ لیجیے، ضلع کرم جو ہے، یہ کیا پاکستان کا خطہ ہے یا نہیں؟ ان کے شہریوں کو حفاظت فراہم کرنے کے لیے کیا کوئی شرط و شرائط لگائے جائیں گے؟ کیا یہ طے کیا جائے گا؟ کیا یہ ان سے کچھ لکھوایا جائے گا کہ آپ یہ شرط مان لیں تو ہم آپ کی جان کے محافظ ہیں؟ کیا کسی شہری کو شرائط پر امن فراہم کیا جاتا ہے؟ کیا کسی شہری کو اگر مدر کے ذریعے سے
امن فراہم کیا جاتا ہے. میرا ایک سوال ہے اداروں کے ساتھ اور ذمہ داروں کے ساتھ کہ یہ جو رویہ ہے، جو طریقہ ہے، خاص طور پر جس نقطے پہ جا کر بات رک جاتی ہے، یہ چند دن پہلے جو مذاکرات ناکام ہوئے اس کے اندر جو بات جا کے رکی ہے وہ یقیناً بات یہی ہے کہ کیسے آپ نہتوں کے حوالے اس خطے کو کرنا چاہتے ہیں، کیسے نہتوں کو دشمن کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، کیسے نہتوں کو دہشت گردوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. نہتے آپ اس خطے کے اندر امن و امان کو بحال کر کے کوئی 1 سال کا دورانیہ گزار دیجیے، کوئی 1.5 سال کا دورانیہ گزار دیجیے، آپ کی چوکیاں مضبوط ہوں، آپ آنے جانے والوں پر کڑی نظر رکھتے ہوں، آپ باہر والوں کو وہاں کا شرارت کرنے پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تب آپ کے منہ سے یہ بات کہی اچھی لگے گی کہ وہاں مثلاً کسی چیز کو خلا کر دیا جائے اور اس چیز کو وہاں سے ختم کر دیا جائے اور وہ چیز لے لی جائے اور وہ چیز ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ کب تک ہوگا اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں، جو بار بار رکاوٹ آ رہی ہے. اچھا، یہ مسئلہ صرف شیعوں کا نہیں ہے، وہاں کا سنی بھی اس بات سے پریشان ہے. یاد رہے کہ یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں، نہ یہ سنی ہوتے ہیں نہ یہ شیعہ ہوتے ہیں. دہشت گردی خود ایک مذہب ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک دیوانگی ہے، ایک پاگل پن ہے، ایک الجھن ہے، ایک بدلہ لینے کی اور جذباتیت کا غلبہ ہے. اس دہشت گردی اور اس کیفیت کو کسی مذہب کے ساتھ جوڑنا میں تو کسی حد تک قائل نہیں ہوں اس بات کا. یہ بات بہت روشن ہے کہ ان لوگوں کے درمیان کچھ ذرا زیادہ آسانی کے ساتھ یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ جنہیں تشیع کا تعارف نہیں ہے، جن کے بڑوں نے، جن کے بزرگوں نے شیعوں کے لیے ان کے ذہنوں میں خیال ڈال دیا ہے، ایک تصور ڈال دیا ہے. لیکن الحمدللہ بہت تیزی سے جو چیزیں واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں، اب وہ دور ختم ہو گیا، اب تشیع کی صدی ہے. انشاءاللہ شیعت مسلمانوں کی حفاظت کا کام انجام دے گی. مجھے تو اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ شیعہ سنیوں کا محافظ ثابت ہوا ہے اس صدی کے اندر. ہم پوری دنیا کے سنیوں کے محافظ ثابت ہوئے ہیں. فلسطین کی سرزمین سنیوں کی سرزمین تھی، مگر اس کے محافظ شیعہ ثابت ہوئے. ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم شیعہ سنیوں کے محافظ ہیں، ہم شیعہ سنیوں کے محافظ ہیں. بر صغیر میں خاص طور پر ہمارے اس خطے کے اندر جس انداز سے سنی شیعہ آگے بڑھے ہیں وہ آپ سب پر روشن ہے، آپ سب پر واضح ہے. میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان کو ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ، جن کے مزار کے سائے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات. اور علامہ اقبال ایک سنی جنہوں نے تصور پاکستان کو پیش کیا. مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے، مسئلہ ریاستی، حکومتی اور علاقائی جو حفاظتی ادارے ہیں ان کے ریڈ کا مسئلہ ہے، ان کے تسلط کا مسئلہ ہے، ان کی گرفت کا مسئلہ ہے. اور ہمیں نہیں سوچنے دیں ان باتوں کی طرف کہ اس واقعے کا اور ان حالات کا تعلق کوئی فلسطین کے ساتھ ہے، ان حالات کا تعلق کوئی شام کے ساتھ ہے. ہمیں نہیں سوچنے دیں، اس لیے کہ ہم بڑے ہی آرام سے علی الاعلان یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو کھلی چھوٹ ہے کہ کہیں ثابت کریں کہ اس خطے کے اندر زینبیون یا فاطمینیون کا کوئی دفتر بھی ہے، جبکہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کس دہشت گرد جماعت کے وہاں دفتر موجود ہیں. وہاں رسمی طور پہ دفتر موجود ہیں اس علاقے کے اندر جو باقاعدہ دہشت گرد جماعتیں ہیں. لیکن جن جماعتوں کی بنیاد پر کبھی کبھی میٹنگ کے اندر یہ بات لائی جاتی ہے، وہ ہرگز وہاں کسی کا دفتر بھی موجود نہیں ہے، کوئی رسمی طور پر موجود نہیں ہے. ذاتی خیالات اور ذاتی تصورات کے سب لوگ ذمہ دار نہیں ہوتے، سب ذمہ دار نہیں ہوتے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کل تک پارا چنار کے مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو ہم پورے پاکستان کو جام کر دیں گے. غیر قانونی کام مت کرو، ملک کی داخلی سلامتی کو خطرے میں مت ڈالو. میں پیغام دے رہا ہوں، لیکن ایسی پابندی جو آئین و قانون کے خلاف ہے اس کو قبول نہیں کریں گے. اگر کوئی ایسا اقدام ہوا تو پھر بھول جائیے ان دھرنوں کو جو کئی 100 دن ہوئے، ان ریلیوں کو اور ان میلے و ٹھیلوں کو بھول جائیے. جب ہماری جدوجہد آگے بڑھے گی تو مقصد کے حصول سے پہلے ختم نہیں ہوگی، اور اس کے لیے ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. کسی بڑے سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اور میں کہہ چکا اور میں دہراتا ہوں، اور اس قربانی کا تعین پاکستان کے اندر ہم نے کرنا ہے. نه مجاز است چه بگویم که چون این قصه دراز است.